الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام ہر انسان کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری قرار دیتا ہے. علم نہ ہونا جہالت ہے اور علم کا ہونا نور ہے، روشنی ہے. تو اندھیرے کی بجائے روشنی کی اشاعت کرنے کے لیے دین اسلام نے ترغیب دی. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا لازم ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے علم الادیان اور دوسرا ہے علم الابدان. ایک تو ہے دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، شریعت کا علم، اور ایک ہے مادی علم جس کو عصری علوم کہتے ہیں. دونوں علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے. جب کسی کے ہاں بیٹی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو عصری تعلیم بھی دلوائے اور دینی تعلیم بھی دلوائے. مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا. جب عورت پڑھ لیتی ہے تو آنے والے وقت میں وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، اور اپنے سارے بچوں کو وہ اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکتی ہے. اس لیے عورت کا علم حاصل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کرام کو علم دیتے تھے، اسی طرح صحابیات کے لیے بھی علمی محفل کا انتظام کرتے تھے. چنانچہ احادیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدھ کا دن متعین کیا تھا جس میں خواتین آتی تھیں اور نبی علیہ السلام ان کو باز فرماتے تھے اور وہ اپنے مسائل نبی علیہ السلام سے دریافت کرتی تھیں. چنانچہ یہ جو مدرسۃ النبوہ تھا، نبی علیہ السلام کا مدرسہ تھا، اس کی پہلی طالبات نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ایک طالبہ تھیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ تمام ازواج مطہرات اس مدرسے کی طالبات تھیں اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھتی تھیں. چنانچہ کئی امہات المومنین قرآن مجید کی حافظہ تھیں اور کئی امہات المومنین نے حدیث مبارکہ کی روایت کی. ان میں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 2000 سے زیادہ احادیث کی روایت فرمائی ہے اور اللہ نے ان کو دین میں ایسی فقاہت عطا فرمائی تھی، سمجھ عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل پوچھنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی کل تعداد 1,24,000، مگر ان میں جو علماء صحابہ تھے
جو مسائل بتاتے تھے اور ان کے اوپر دوسرے لوگ عمل کرتے تھے، تو عالم صحابہ 149 تھے جن کا فتویٰ چلتا تھا، جن کو معاشرے میں عالم سمجھا جاتا تھا، وہ 149 تھے۔ اور ان 49 میں 7 ایسے صحابہ کرام تھے جو عالم تھے، یعنی علماء میں سے بھی نمایاں عالم تھے۔ چنانچہ جب ان کا قول آ جاتا تھا تو باقی علماء اپنا قول واپس لے لیتے تھے، ان کا فتویٰ چلتا تھا۔ ان 7 صحابہ میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ نے ان کو کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 60 احادیث کی روایت فرمائی، اور ان سے ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر نے اور ان کے بھتیجے حمزہ بن عبداللہ، حارث بن وہب، عبد الرحمن بن حارث نے احادیث کی آگے روایت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا سکھانے کے لیے ایک صحابیہ بی بی شفا کے پاس ٹیوشن رکھا ہوا تھا، وہ تشریف لاتی تھیں اور ان کو لکھنا سکھاتی تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ فقہ اور حدیث میں بلند مقام رکھتی تھیں، بہت سمجھدار تھیں۔ ان کو دین کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ اپنے بال جو ہے گندوا رہی تھیں، تو ایک خاتون تھی باندھی تھی جو بال کنگھی کر رہی تھی، اس میں جمعے کا دن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ شروع فرما دیا، تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، تو ام سلمہ عنہا نے فوراً اپنی باندھی سے کہا کہ اس کو سمیٹ دو، کیونکہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو سننا ہے۔ اس نے کہا ابھی تو نبی علیہ السلام نے یا ایھا الناس ہی کہا ہے۔ تو ام سلمہ عنہا نے فرمایا کہ کیا ہم یا ایھا الناس میں شامل نہیں ہیں؟ ہم بھی تو شامل ہیں، لہذا ہمیں متوجہ ہو کے بات سننی چاہیے۔ تو یہ ایسی طالبات تھیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ضبط کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں گنواتی تھیں۔ اسماء بنت ابی بکر سیدہ صدیقہ عنہا کی بڑی بیٹی تھیں، اور اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ چنانچہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوابوں کی تعبیر سیکھا کرتی تھی، پوچھا کرتی تھیں۔ پھر ان سے خوابوں کی تعبیر کا علم سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا، اور ان سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا، جنہوں نے تعبیر الرؤیا ایک مشہور معروف کتاب خوابوں کی تعبیر کے اوپر لکھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں صحابیات علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں تھیں، اس لیے قرآن مجید کی حفاظت میں صحابیات نے بھی اپنا کردار پورا ادا کیا۔ بہت ساری ایسی خواتین جو صحابیات تھیں وہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں اور قرآن مجید کے علوم کی واقف تھیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے تابعین میں چلا، تو تابعین کے طبقہ میں بہت ساری ایسی خواتین تھیں کہ جنہوں نے علم کو حاصل کیا۔ چنانچہ حفصہ بنت سیرین، یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ کی بہن تھیں، اور یہ قرآن مجید کے علم میں بہت نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ انہوں نے زندگی کے 35 سال اپنے گھر کے ایک کمرے میں گزار دیے، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد، اور 35 سال یہ اعتکاف کی نیت سے اس کمرے میں رہیں۔ صرف وضو تازہ کرنے کے لیے باہر نکلا کرتی تھیں، پھر واپس اسی کمرے میں جاتی تھیں، اور وہاں پر ان کے پاس خواتین آتی تھیں، قرآن پڑھتی تھیں، بچے آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کو اتنی مشق عطا فرمائی تھی کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی کبھی کبھی کوئی آیت پڑھنے میں اگر جھجک محسوس کرتے تو اپنی بہن سے پوچھتے تھے
کہ مجھے یہ آیت کیسے پڑھنی ہے، یہ لفظ کیسے ادا کرنا ہے، اور یہ اپنے بھائی کی تصحیح فرمایا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارا دن بچوں کو پڑھاتی تھیں، پھر ساری رات اسی مسجد میں یہ قرآن مجید تہجد کے اندر پڑھا کرتی تھیں۔ اسی طرح عمرہ بنت عبد الرحمن، ام دردہ ثانی، یہ بھی وہ خواتین تھیں کہ جو اپنے وقت کی عالمہ تھیں۔ ایک خاتون تھی کریمہ المروزیہ، یہ تو اپنے وقت میں بخاری شریف کی اتھارٹی سمجھی جاتی تھیں۔ ہرات میں ان کے بہت سارے شاگرد تھے، حتیٰ کہ خطیب بغدادی اور الحمیدی کے نام بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ چنانچہ 5ویں صدی ہجری میں ایک خاتون تھی ام الخیر فاطمہ بنت علی، یہ مسلم شریف کا درس دیا کرتی تھیں اور دور دور سے خواتین ان سے آ کے مسلم شریف پڑھا کرتی تھیں۔ پھر ایک خاتون تھی زینب بنت احمد بنت کمال، انہوں نے اتنے محدثین سے سندیں حاصل کی تھیں کہ مشہور تھا کہ ان کی سندیں اٹھانے کے لیے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، یعنی ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ان کو احادیث کی سندیں حاصل تھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے تو شاگرد پڑھتے تھے۔ اسی مجلس میں کپڑوں کے پردے لٹکے ہوتے تھے اور ان پردوں کے پیچھے امام مالک رحمۃ اللہ کی بیٹیاں بھی بیٹھتی تھیں اور وہ بھی درس میں شریک ہوتی تھیں۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اگر کوئی آدمی عبادت پڑھ رہا ہے اور اس میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ بچیاں لکڑی کو لکڑی کے ساتھ مار کر آواز پیدا کرتی تھیں تاکہ امام مالک رحمۃ اللہ کو اندازہ ہو جائے کہ پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غلطی کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لڑکپن میں 7 معلمات سے علم حدیث حاصل کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری خواتین علم حاصل کرتی تھیں اور علم کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دیتی تھیں۔ چنانچہ ام عیسیٰ بنت ابراہیم بغداد کی ایک بہت مقبول خاتون تھیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے مانا کرتے تھے۔ اور سمرقند میں تو بہت ساری خواتین عالمات تھیں، چنانچہ شاہ علاء الدین حنفی فقیہ سمرقندی جو مصنف ہیں تحفۃ الفقہاء کے، ان کی صاحبزادی کا نام تھا فاطمہ، وہ بڑی مفتیہ تھیں، فقیہہ تھیں۔ ان کے شوہر نے تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی البدایہ والثنایا، تو ان کے شوہر کی جو کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کی وہ تصحیح کیا کرتی تھیں۔ ان کے زمانے میں جب کوئی فتویٰ جاری ہوتا تھا تو سب سے پہلے ان کے والد کے سائن ہوتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے شوہر کے سائن ہوتے تھے، پھر اس کے بعد فاطمہ کے بھی دستخط ہوا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی فتویٰ پر فاطمہ کے سائن نہیں ہوتے تھے تو علماء اس فتوے کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ خواتین نے علم میں کتنا رسوخ حاصل کر لیا تھا، اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں ان کو سفر بھی کرنے پڑے تھے۔ چنانچہ ام حسین بنت احمد نیشاپور سے بغداد تک کا سفر علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ پھر ایک خاتون تھی ام علی تقیہ بنت ابو الفرج، انہوں نے بغداد سے مصر کا سفر کیا اور اسکندریہ میں امام ابو طاہر احمد بن محمد سلفی سے علم حاصل کیا۔ ام محمد زینب بنت احمد، ان کا وطن بیت المقدس تھا، لیکن یہ حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو المرأۃ الراحلہ کا لقب دیا کہ ایک ایسی خاتون کے جو مسافر ہی رہا کرتی تھیں،
سفر ہی سفر کرتی تھیں حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک خاتون تھی شمس الضحیٰ بنت محمد، اس نے شیخ طریقت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہ کر سلوک طے کیا اور دیگر محدثین سے حدیث کا سماع بھی کیا۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کرتی تھیں اور علم کی خدمت کے لیے وہ اپنی زندگی کے اوقات کو وقف بھی کرتی تھیں۔ جس طرح مردوں کے اندر خدمت دین کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بھی خدمت دین کا جذبہ رکھا ہے، لہذا خواتین نے اپنے اپنے وقتوں میں مدارس کو چلائے اور دین کی خدمت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بہن تھی جو عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی، اس نے دمشق میں ایک عظیم الشان مدرسہ تعمیر کروایا اور اس مدرسے کا نام مدرسہ خاتونیہ پڑ گیا، چونکہ خاتون بنانے والی تھی تو مدرسہ خاتونیہ کے نام سے وہ مشہور ہوا، اور اس کے اخراجات کے لیے انہوں نے اپنی بہت بڑی جائیداد وقف کر دی تھی۔ یعنی ان کے دل میں دین کا اتنا شوق تھا کہ دین کے علم کے لیے خود مدرسہ بھی بنوایا اور مدرسہ چلنے کے لیے ایک بڑی جائیداد بھی انہوں نے وقف کر دی۔ چنانچہ بی بی مریم اندلسیہ، یہ اندلس کے اندر ایک عالمہ تھیں 4 صدی ہجری میں، انہوں نے اشبیلیہ میں ایک درسگاہ قائم کی جس میں علم کا شوق رکھنے والی خواتین دور دور سے آ کر ان سے تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں۔ پھر 6 صدی ہجری میں ایک خاتون گزری ہیں، ان کا نام تھا شہدہ، مگر ان کا لقب پڑ گیا فخر النساء، یعنی وہ اتنی عالمہ فاضلہ تھیں، نیک تھیں، تقیہ نقیہ تھیں کہ ان کو فخر النساء کا لقب دیا گیا کہ عورتوں کے ان کے اوپر گویا فخر تھا۔ ایک خاتون تھی بی بی مریم بنت علی، یہ حدیث فقہ اور نحو کے علم میں بہت مشہور تھیں۔ انہوں نے بچپن میں قرآن مجید کا علم حاصل کر لیا اور نحو کے علم میں کافی مشہور تھیں، اور فقہ شافعی کی مشہور کتابیں انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی تھیں۔ ان کے شاگردوں میں علامہ جلال الدین سیوطی کا نام بھی آتا ہے۔ ایک خاتون بی بی حنفیہ شیخ عبد الرحمن بن احمد کی صاحبزادی 9 ہجری میں گزری ہیں، علامہ کمال ابن خیر سے حدیث کا علم حاصل کیا اور جلال الدین سیوطی کے اساتذہ میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ پھر ایک خاتون تھی بی بی ملکہ شرف الدین، یہ 8ویں صدی ہجری میں تھیں اور ابن حجر عسقلانی ان کے شاگرد تھے۔ تو یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے علم حدیث حاصل کیا، علم قرآن حاصل کیا اور اپنے وقت میں دین کے علوم کی انہوں نے خدمت کی۔ آج کے دور کی بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ عصری علوم بھی حاصل کریں اور دینی علوم بھی حاصل کریں۔ عصری علوم اتنا حاصل کریں کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو سمجھ سکیں، اپنے ہونے والے بچوں کو تعلیم میں خود مدد دے سکیں۔ اگر ماں ہی ان پڑھ ہو تو وہ بچوں کی تعلیم کا ٹریک نہیں رکھ سکتی، اس لیے ماں کا اپنا بھی لکھا پڑھا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں کہ آج کل کے دور میں جوان بچی کو بیرون ملک یونیورسٹیوں میں اکیلا بھیج دیا جاتا ہے، تو حالات کی خرابیوں کی وجہ سے اور برائیوں کی وجہ سے پھر اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے قریب کی یونیورسٹی میں، کالج میں جو تعلیم حاصل کر سکتی ہے، بچی کو چاہیے کہ وہ دن میں جائے اور تعلیم حاصل کر کے شام کو گھر واپس آئے تاکہ اپنے ماں باپ کے پاس زندگی گزارے۔ دینی تعلیم حاصل کرنا آج کے دور میں بہت آسان بن گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مدارس میں جانا پڑتا تھا اور وہاں جا کر وقت گزارنا پڑتا تھا، تو خواتین کے مسائل تھے کہ ان کو لے جانے والا مرد موجود نہیں ہوتا تھا، کون ان کو لے کے جائے اور پھر کون ان کو واپس لے کے آئے۔ آج کے دور میں
آن لائن مدارس بن گئے ہیں اور اتنی اچھی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی جو ہے اپنے علم کو حاصل کر سکتی ہے. چنانچہ بہت ساری خواتین آن لائن کورسز کر کے عالمہ بن رہی ہیں. اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور علم کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ علم کے نور سے سینہ منور ہو جائے اور قیامت کے دن علماء کی قطار میں شمولیت نصیب ہو جائے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ عورت جب کوئی کمٹمنٹ کر لیتی ہے تو وہ بہت اس کے اوپر پکی ہو جاتی ہے اور واقعی حیران کر دیتی ہے. کئی مرتبہ اللہ نے اس کو اتنی قوت ارادی دی ہوتی ہے. ایک مرتبہ مجھے گھر سے اطلاع ملی کہ ایک کالج کی بچی بیعت ہونے کے لیے آئی ہے. چنانچہ میں مہمان خانے سے اپنے گھر آ گیا. پردے کے پیچھے ایک کالج کی لڑکی تھی، اس نے توبہ کے کلمات پڑھے اور میں نے اس کو کچھ معاملات بتا دیے. معاملات پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. میں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بی اے کا امتحان دے دیا ہے اور اب میں فارغ ہو گئی ہوں، اس لیے جو اب آپ کہیں گے میں وہی کروں گی. میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. اس نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا کہ ہمارے مدرسے کے جو وفاق کے امتحان ہیں ان میں تقریباً 4 مہینے ابھی باقی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے پہلے سال کے اندر داخلہ لے لیں عالمہ کورس میں، اور چونکہ آپ نے بی اے پڑھا ہوا ہے تو آپ کے لیے پہلا سال کی کتابیں پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا. اور ہم آپ کی اسپیشل فیور بھی کریں گے کہ جو مدرسے کی معلمات ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کو دن میں بھی پڑھائیں، اور جب مدرسے کی بچیاں چلی جاتی ہیں ڈے اسکالر تو اس وقت میں وہ آپ کو 1-on-1 بیسس پہ ٹائم دے کے مزید بھی ٹیوشن ورک کریں تاکہ آپ کی پروگرس اچھی ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی امی سے بات کر کے کل آ کے داخلہ لے لوں گی. چنانچہ وہ بچی گھر واپس گئی، اس نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اگلے دن آ کے اس نے مدرسے میں اپنے نام کی رجسٹریشن کروا دی. اس نے پڑھنا شروع کر دیا. ہم نے بھی معلمات سے کہہ کے اس کا ایک سکیجول بنوا دیا کہ وہ دن میں بھی کلاس کے ساتھ پڑھے اور جب دوپہر کو کلاس سے چھٹی ہو جائے تو پھر وہ ٹیوشن ورک کرے تاکہ جو اس کا کورس رہ گیا ہے اس کو بھی وہ کور اپ کر لے. چنانچہ اس طرح اس بچی کی تعلیم کا سلسلہ بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا. بچی بھی بہت شوق سے پڑھنے لگ گئی. ہم مطمئن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے گھر والوں نے اطلاع بھیجی کہ جی فلاں بچی جو ہے وہ آج صبح سے رو رہی ہے اور کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی اور بس اس کی آنکھوں سے آنسو ہی ٹپکتے چلے جا رہے ہیں. میں نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مجھ سے بھی بات نہیں کی. تو آپ پلیز گھر آئیں اور آپ آ کے اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی بات کو کھول دے. چنانچہ پھر میں مہمان خانے سے گھر آیا. اس بچی کو ہم نے پردے کے پیچھے بٹھایا. اس سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا. جیسے ہی پوچھا کیا ہوا اس بچی نے تو اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، ایسے جیسے گھر کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس طرح غمزدہ ہو کے وہ بچی رو رہی تھی. تو مجھے محسوس ہوا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. بچی بہت زیادہ دکھی ہے، پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس بچی سے کہا کہ آپ ذرا میری بات تو سنیں، مگر وہ اتنا رو رہی تھی کہ میری بات تو اس تک شاید پہنچ ہی نہیں رہی تھی. تو پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اسے کہا کہ دیکھیں اگر تو آپ کا مسئلہ رونے سے حل ہوتا ہے تو میں بھی تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ کے رو لیتا ہوں، اور اگر میری بات سن کے اس پر عمل کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ رونا بند کریں اور میری بات کو سنیں. چنانچہ اس بچی نے ہمت کر کے جو چپ ہو گئی، سسکیاں لے رہی تھی، اور اس نے پھر میری بات سنی. میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا تاکہ اس کا کوئی حل سوچا جائے. اس نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے امتحان سے 3 دن پہلے. اب اگر امتحان سے 3 دن پہلے میری رخصتی ہو جائے گی
تو میں تو ان دنوں میں امتحان نہیں دے سکتی، میرا تو سال ضائع ہو گیا، اور میں انکار بھی نہیں کر سکتی، اور والدین کے فیصلے ہیں، انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا اور اناؤنس بھی کر دیا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو کہاں رہی ہے، رشتہ داروں میں یا کہیں باہر؟ اس نے کہا نہیں، میری پھوپھی کا بیٹا ہے، میرا فرسٹ کزن ہے، اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا اب میری ایک بات سنو کہ پھوپھی کا بیٹا یا اتنا فرسٹ کزن، آدمی کو کچھ نہ کچھ اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں میں بچپن میں ہم اکٹھے کھیلتے تھے، میں جانتی ہوں اس کو کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی امی سے یہ کہیں کہ شادی کے جو کپڑوں کی تیاری ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور میری باقی بہنوں نے کرنی ہے، میں مدرسے پڑھتی رہوں گی، اور جس دن رخصتی ہے اس سے ایک دن پہلے میں مدرسے سے واپس آ جاؤں گی۔ اس نے ماں سے بات کی تو والدہ نے بات کو مان لیا، چنانچہ بچی مدرسے میں پڑھتی رہی، اور جس دن اس کی رخصتی تھی اس سے ایک دن پہلے وہ مدرسے سے گھر واپس گئی۔ پھر بعد میں شادی کے بعد اس نے واقعہ سنایا کہ جب میں گھر گئی تو میری ساری رشتہ دار خواتین آئی ہوئی تھیں، وہ بڑی انتظار میں تھیں، جیسے ہی میں گئی مجھے کہنے لگ گئیں تم کہاں چلی گئی تھی، ہم تمہارے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ پھر امی نے مجھے کہا کہ دیکھو وہ جو مہندی لگانے والی عورت ہے وہ آئی ہوئی ہے، تمہارے انتظار میں ہے، جلدی کرو ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگوا لو۔ اب ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگوانا تھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مہندی لگوانے میں حیا محسوس ہوتی ہے، کتنا اچھا ہو کہ آپ مجھے اوپر کی سٹوری پہ بھیج دیں۔ ہمارے گھر کے اوپر کی سٹوری پہ بھی کچھ کمرے تھے، تو امی نے کہا ٹھیک ہے تم اوپر چلی جاؤ۔ چنانچہ میں اوپر چلی گئی، وہاں تنہائی تھی، وہاں میں نے ہاتھوں پہ بھی مہندی لگوا لی، پاؤں پہ بھی مہندی لگوا لی اور بیٹھ گئی۔ اب اکیلی تھی تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھیں میں آپ کو اتنے پیسے دوں گی، آپ میری مدد کریں۔ اس نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا مدد یہ ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے نا اس کا صفحہ آپ آ کے الٹ جایا کریں، کیونکہ میں مہندی کی وجہ سے اس کا صفحہ الٹ نہیں سکتی۔ چنانچہ میری چھوٹی بہن آ کے کتاب کا صفحہ الٹ جاتی اور میں اس کتاب کو بیٹھی پڑھ رہی تھی، اور وہ کتاب صرف اور نحو کی تھی۔ کہنے لگی کہ اس رات بھی میں پوری رات صرف نحو کی کتابیں پڑھتی رہی، حتیٰ کہ رخصتی والے دن جب میں جدا ہو رہی تھی تو میں دلہن بنی ہوئی تھی، اور میرے پاس میک اپ کا جو ہے نا باکس تھا جو میں نے اپنے ساتھ رکھنا تھا، اسی باکس کے ساتھ میں نے صرف اور نحو کی کتابیں بھی اپنے ساتھ رکھ لی۔ جب میں اگلے گھر گئی تو وہاں پر انہوں نے دلہن کو ریسیو کیا تو بہت ساری خواتین تھیں جو آ گئیں کمرے میں، باتیں کرتی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد خواتین نے کہا کہ اچھا اب ہم جاتی ہیں کیونکہ آپ کے شوہر نے آنا ہے۔ خواتین چلی گئیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں اب دلہن بنی بیٹھی ہوں اور میں اس گھونگھٹ کے اندر کتاب چھوٹی سی تھی صرف نحو کی، وہ بیٹھی پڑھ رہی تھی اور میں صرف کی گردانیں یاد کر رہی تھی، حتیٰ کہ جب دروازہ کھلا اور مجھے پتہ چلا کہ میرا ہسبینڈ کمرے کے اندر آ رہا ہے تو میں نے ان دونوں کتابوں کو تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھی تو ہسبینڈ آیا، ہم تو آخر فرسٹ کزن تھے، طبیعتیں ایک دوسرے کو پہلے ہی جانتی تھیں، اور اب تو ایک رات ہم نے اکٹھی گزار لی تھی تو طبیعتیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ واقف ہو چکی تھیں۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے ناشتے کے وقت بات کی کہ میں ایک عربی کورس کر رہی تھی، اب میرے امتحان کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، آپ پلیز اگر میری مدد کریں تو میرا 1 سال بچ سکتا ہے، ورنہ میرا 1 سال ضائع ہو جائے گا۔ ہسبینڈ نے پوچھا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ 2 دن کے بعد میرا پیپر ہے اور دلہن کو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اب آپ نے مجھے کمرے امتحان میں پہنچانا ہے اور پیپر کے بعد وہاں سے لے کے آنا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں کوئی اسکیم بناتا ہوں۔ چنانچہ اگلے دن اس نے اپنی امی سے بات کی کہ امی میں نے نیا سائیکل موٹر خریدا ہے اور آج کل میں نے آفس سے بھی چھٹی لی ہوئی ہے 1 ہفتے کے لیے، تو اگر میں ناشتے کے بعد اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے شہر میں لے جاؤں 1 گھنٹے کے لیے تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو ماں اپنے بیٹے کو کیسے منع کر سکتی تھی؟ اس نے کہا ہاں بیٹا بیوی کو لے جاؤ، مگر وہ وقت ہوتا ہے عورتوں کے آنے کا اور ملنے کا، تو اس کو جلدی گھر لے آنا۔ اس نے کہا ہاں امی میں جلدی گھر لے آیا کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن کیا ہوا کہ اس دلہن کو اس کے خاوند نے سائیکل موٹر پہ بٹھایا
اور صبح 8 بجے سے پہلے اس نے 15 منٹ پہلے ہمارے گھر میں پہنچا دیا. کیونکہ مدرسہ گھر کے بالکل قریب ہے، اس لیے گھر میں میری اہلیہ نے اس بچی کی کچھ یونیفارم جو تھیں وہ دھلوا کے استری کروا کے رکھ دی تھیں. وہ دلہن آئی اور سیدھا اس کمرے میں چلی گئی. وہاں جا کے اس نے اپنے زیورات اتارے، کپڑے دلہن والے اتارے، اور ایک عام اسٹوڈنٹ والے کپڑے اس نے پہن لیے جو سفید کپڑے ہوتے ہیں. پھر وہ سفید کپڑے پہن کے اپنے رول نمبر سلپ لے کے جامعہ میں آ گئی اور وہاں بیٹھ کے اس نے پیپر دیا. پیپر دینے کے بعد وہ دوبارہ اسی کمرے میں آئی اور اس نے اپنے طالبہ والے کپڑے اتارے اور دلہن والے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے وہ دلہن کے لیے طرح تیار ہو گئی. پھر اس کا ہسبینڈ اس کو لے کے واپس چلا گیا. اس طرح شادی کے ابتدائی دنوں میں اس بچی نے وفاق کا امتحان دیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب رزلٹ آیا تو 80% سے زیادہ نمبر لے کے وہ پاس ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچیاں اپنے دل میں کوئی کمٹمنٹ کر لیتی ہیں تو اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی ہوتی ہے کہ یہ اس کو کر گزرتی ہیں. تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت کرنی پڑے، جتنی قربانی دینی پڑے دینی چاہیے، اور اس علم کا نور اپنے سینے میں اتارنا چاہیے. آج کل تو یونیورسٹی کی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بچیاں وہ بھی دین کا تعلیم حاصل کر رہی ہیں. چنانچہ ہمارے مدارس میں ایف اے بی اے کی تو اب بات ہی نہیں کرتے ہم، کوئی ایم اے ہوتا ہے، کوئی ڈبل ایم اے، کوئی بچیاں انجینئر ہوتی ہیں، کوئی بچیاں ڈاکٹر ہوتی ہیں، کوئی بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ فائنینس میں کیا ہوتا ہے اپنے کورسز، اور وہ پھر عالمہ بننے کے لیے آتی ہیں، اور الحمدللہ کہ وہ بچیاں عالمہ بن رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سال میں وفاق المدارس کا جو امتحان ہوا اس میں 1300 میڈیکل ڈاکٹر بچیوں نے بخاری شریف کا امتحان دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ خواتین کے اندر دین کا ایسا جذبہ بیدار ہو گیا ہے کہ وہ بچیاں دنیا کا علم بھی پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دین کا علم بھی پڑھ رہی ہیں. چنانچہ ہماری ایک بچی، اس کا نام تھا ڈاکٹر کومل، اس نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے امتحان پاس کیا اور ہر سال وہ کالج کے اندر ٹاپ کرتی رہی، ہر سال ٹاپ کرتی رہی. جب لاسٹ ایئر تھا تو اس میں بھی اس نے ٹاپ کیا. چنانچہ جب مدرسے کی کنوکیشن ہوئی تو سالانہ جلسے میں اس کو پرنسپل نے سٹیج پہ بلایا اور کہا کہ یہ وہ بچی ہے جو اپنے میڈیکل کے اندر اس وقت تک 20 گولڈ میڈل لے چکی ہے. یعنی کیا مزے کی بات ہے کہ میڈیکل کی تعلیم میں بھی اس بچی نے 20 گولڈ میڈل حاصل کیے، اور پرنسپل نے کہا کہ 21 گولڈ میڈل دینے کے لیے میں اس کو سٹیج پہ بلا رہا ہوں. اور یہ وہ سال تھا کہ جب اس نے ہمارے مدرسے میں بخاری شریف میں بھی ٹاپ کیا تھا. یوں سمجھیں کہ اس نے 22 گولڈ میڈل حاصل کیے تھے. تو ایسی بچیاں جو یونیورسٹیوں میں بھی گولڈ میڈل حاصل کریں، مدارس میں بھی گولڈ میڈل حاصل کریں، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو گولڈ میڈل ہی عطا فرمائیں گے. اس سال ہماری ایک بچی ہے جو ہارورڈ سے پڑھی ہوئی ہے اور ایم ڈی پی ایچ ڈی ہے. اول تو ایم ڈی پی ایچ ڈی سن کے ہی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ بچی، اور اس نے بھی اس سال جو ہے عالمہ کا کورس اس میں داخلہ لے لیا. اب وہ الحمدللہ آئندہ 2-3 سالوں میں عالمہ بن جائے گی. اب ایم ڈی پی ایچ ڈی ہو اور عالمہ بھی ہو اور وہ دین کا کام کرے تو اس کے دین کے کام میں برکت ہوتی ہے. تو الحمدللہ کہ آج کے دور میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تقویت کے لیے یہ ایک نیا سلسلہ ایسا شروع کروا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے بچیاں دنیا کا علم بھی حاصل کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کر رہی ہیں اور خوب دین کے کام میں لگی ہوئی ہیں. جو بچی اسٹوڈنٹ ہو اس کو چاہیے کہ وہ چند باتوں کا بڑا خیال رکھے. سب سے پہلی بات کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دوستی اپنی والدہ سے کرے، اپنی بہنوں سے کرے یا پھر کتابوں سے کرے. یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی یہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے اور یہیں سے شیطان کو راستہ مل جاتا ہے. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے
کہ علم حاصل کرنے والی بچی کو دوستی اپنی والدہ سے اور اپنی بہنوں سے کرنی چاہیے یا پھر کتابوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پھر اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے بات کو سمجھے کہ جب پڑھ لے تو اس کو آگے پڑھا سکے. نوئنگ از بینگ ایبل ٹو ٹیچ اٹ. پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو اتنی سمجھ آ جائے کہ اگر وہ کسی اور کو سمجھانا چاہے تو اس کو سمجھا سکے. پھر ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے، اس کو 48 آور رول کہتے ہیں، کہ انسان کو جب بھی کوئی پیس آف انفارمیشن ملتا ہے تو وہ اس کے روم میں آ جاتا ہے. اب وہ اس کے روم میں جب آ جاتا ہے تو یہ چیز 48 آورز تک اس کے روم میں رہتی ہے. اگر اس دوران اس کو ریپیٹ کر لیا جائے تو یہ روم سے اس کے ریم میں منتقل ہو جاتی ہے اور مستقل حصہ بن جاتی ہے اس کی میموری کا، ورنہ پھر یہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. تو 48 آور رولز کے حساب سے بچی جو روزانہ پڑھے اس کو ودن 24 آور دہرائے، یاد کرے، تاکہ وہ اس کی پرماننٹ میموری کا حصہ بن جائے. پھر جو کچھ پڑھا جائے کلاس فیلوز کے سامنے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. ہمارے مدارس کے اندر ایک تکرار کا عمل ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِلْمِ تَكْرَارٌ. ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور علم کا دروازہ تکرار ہے. چنانچہ مدارس میں جو بچیاں پڑھتی ہیں وہ بھی پڑھنے کے بعد کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ کے تکرار کرتی ہیں. تو کوئی اگر ایسی صورت ہو کہ بچی جو پڑھے روزانہ کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تکرار کر لے تو اس سے اس کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. اگر کوئی کویسچن ہو تو کویسچن فوراً پوچھنا چاہیے. آسک کویسچن امیڈیٹلی. کویسچن پوچھنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن السؤال نصف العلم. اچھے طریقے سے سوال کرنا یہ بھی آدھا علم ہوتا ہے. چنانچہ اپنی کنسنٹریشن کو بحال رکھنا چاہیے، خاص طور پر کلاس میں، تاکہ جو معلمہ پڑھا رہی ہے اس سے پورا علم حاصل ہو سکے. یہ سب سے پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ تھا کہ ڈونٹ ملٹی ٹاسک وائل اسٹڈیئنگ. بچوں میں ایک بڑی خراب عادت ہوتی ہے کہ پڑھنے کے دوران وہ ایک وقت میں دو کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ ملٹی ٹاسکنگ پڑھنے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. چنانچہ پڑھنے کے دوران ڈو ناٹ یوز فون اور انٹرنیٹ اور اس طرح کی کوئی اور چیز، کوئی اور کام ساتھ مت رکھیں. کئی بچیوں کو عادت ہوتی ہے گھروں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پڑھتی ہیں، تو ایسی بچیوں کی پڑھائی اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح ڈرائیونگ کے وقت میں بھی فون کا استعمال اچھا نہیں ہوتا، اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایفیکٹ آف ملٹی ٹاسکنگ آن اسٹوڈنٹ از آلویز نیگیٹو. پھر تیسرا پوائنٹ ہے سلیپ ویل تھنک ویل. جب آپ کی نیند اچھی ہوگی تو پھر آپ کی سوچ بھی بہتر کام کرے گی. چنانچہ ریسرچ کی گئی ہے یونیورسٹیوں میں کہ 1 نائٹ اگر سلیپ لیس کوئی بندہ گزارے تو اس کی 30% میموری اس سے متاثر ہوتی ہے، ریڈیوس ہو جاتی ہے. بعض بچیاں پیپر کے دنوں میں پوری رات جاگتی رہتی ہیں، سوتی نہیں ہیں. تو یہ بچیاں جب پیپر حل کرنے کے لیے کمرے امتحان میں جاتی ہیں تو پیپر کے دوران ان کو نیند آ رہی ہوتی ہے، اور اگر نیند نہ بھی آئے تو ان کی میموری کا 30% حصہ ان کے پاس نہیں ہوتا، تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. Sleep helps neurons in brain that impress long-term memory. چنانچہ اگر اچھی نیند ہو تو انسان کی جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. پھر چوتھا پوائنٹ جو ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ٹیکنگ بریکس ڈی اسٹریسز دی مائنڈ. پڑھنے کے دوران 1 منٹ 2 منٹ کی اگر بریک لے لی جائے تو اس سے انسان کے ذہن میں سٹریس کم ہو جاتا ہے. مثلا نماز پڑھ لی، درمیان میں اٹھ کے وضو کر لیا
اس قسم کے چھوٹی چھوٹی بریک درمیان میں لے لینے سے انسان پھر فریش ہو جاتا ہے۔ پھر 5واں پوائنٹ کہ ریپیٹ ٹو ریممبر، جب آپ کسی چیز کو ریپیٹ کریں گی تو وہ آپ کی پرماننٹ میموری کا حصہ بن جائے گی۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ 90% آف وٹ وی لرن ان کلاس از فارگاٹن ان فرسٹ 30 days if we do not repeat it۔ پھر 6واں پوائنٹ ہے کہ ایٹ اے ہیلدی ڈائٹ، اچھا کھانا کھانا چاہیے، مناسب کھانا کھانا چاہیے۔ اور 7واں ہے اوائڈ کلوٹر ڈیورنگ اسٹڈی۔ بچیوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کی بھی، کہ ان کے کمرے کو جا کے دیکھیں تو کہیں کتابیں پڑی ہیں، کہیں سامان پڑا ہے، گٹھڑیاں بنی ہوئی ہیں، ایک میس بنا ہوا ہوتا ہے پورا کمرہ۔ تو ایک اسٹوڈنٹ بچے کو اپنا کمرہ میس نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ جب چیزیں رکھنی ہیں تو ان کو ترتیب سے رکھنا، صفائی سے رکھنا، یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے۔ پھر میک لسٹ آف ٹو ڈو تھنگز ود ٹائم، یعنی کچھ کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں تو زبانی کریں گے تو کچھ کر لیں گے، کچھ رہ جائیں گے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی لسٹ بنا لی جائے اور پھر ان کو ٹک کیا جائے کہ یہ کام میں نے کر لیے اور یہ کام رہ گئے۔ پھر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اپنی مختلف سبجیکٹ کی چیزوں کے لیے الگ الگ فولڈرز بنائے جائیں۔ فولڈرز الگ الگ ہونا، اس سے طالب علم کا کام کافی آسان ہو جاتا ہے، اس کی چیزیں سارٹڈ رہتی ہیں اور آپس میں مکس نہیں ہوتی، ورنہ ایک چیز کو ڈھونڈنے میں وہ ساری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مینجمنٹ ہے جو کسی بھی طالبہ کو کام آ سکتی ہے اور اس سے اس کے تعلیم میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر تعلیم حاصل کر کے اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اے اللہ اس علم کا نور میرے سینے میں اتار دیجئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سینے میں نور اتار دیتے ہیں تو پھر انسان علم سے، نور سے فائدہ اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی ایسی خواتین بھی گزری ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا علم رکھتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت مقبول بندیوں میں شامل تھیں، عبادت گزار تھیں، اور وقت کے بڑے بڑے علماء ان سے اپنے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بی بی تھی، اس کا نام تھا آمنہ رملیہ۔ ایک مرتبہ وہ بیمار تھیں تو ان کی عادت کے لیے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور تھوڑی دیر کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ تو جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بات چلی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ چنانچہ امام احمد نے ان سے اپنی بخشش کی دعا کروائی۔ آپ ذرا غور کیجئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اعتبار سے کیا رتبہ تھا، اتنے بلند رتبے پہ جو فائز شخصیت تھی وہ بھی اس خاتون سے دعا کروا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب کے لیے دعا کر دی، بخشش کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلے دن میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری گود میں ایک پرچی چھوٹی سی آ کر گری۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا تو لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تمہاری بخشش بھی کر دی اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے لیے اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے۔ یعنی دعا مانگنے والے کی دعا اتنی اللہ کے ہاں قبول تھی کہ اللہ نے بخشش کا وعدہ بھی فرما دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ تو ایک چیز مانگی گئی تھی، اگر اس سے اوپر بھی کچھ مانگتے تو ہم وہ بھی عطا کر دیتے۔ تو اللہ کی ایسی بھی نیک بندیاں ہوتی ہیں کہ جن کی دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا تو میں نے قبول کر لی، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا تو میں وہ بھی قبول کر لیتا۔ تو بچی اپنی زندگی میں جب ایک اسٹوڈنٹ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بہترین طالبہ بنے اور اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں خوب مصروف رکھے تاکہ علم کے نور سے سینہ منور ہو اور یہ علم کا نور اس کو پوری زندگی کام آئے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.